عابد بیمار کی آواز، پہچان لی جب عابد بیمار کی آواز، پھر قبر میں نکلی ہے عزادار کی آواز۔ ایک اور علی کعبہ مدحت میں ہے آیا، ایک اور علی کعبہ مدحت میں ہے آیا، شب ہوتے ہوئے آئی ہے دیوار کی آواز۔ سجاد تو آ کے ابھی خاموش کھڑے ہیں، سجاد تو آ کے ابھی خاموش کھڑے ہیں، کیوں بیٹھ گئی شام کے دربار کی آواز۔ شبیر کا سر نیزے پہ آیا بھی نہیں تھا، شبیر کا سر نیزے پہ آیا بھی نہیں تھا، زنجیر سے آنے لگی انکار کی آواز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، کہ جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے، خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، کہ دو جہاں کا بانٹ کر جب رزق حیدر آئیں گے، دو جہاں کا بانٹ کر جب رزق حیدر آئیں گے، تو اپنی روٹی کے لیے زہرا کے در پر آئیں گے۔ خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، اور تم نے سمجھا تھا کہ سردی ہے یہ کیوں کر آئیں گے، تم نے سمجھا تھا کہ سردی ہے یہ کیوں کر آئیں گے، ارے ہم سجاد کے نام پر قبروں سے اٹھ کر آئیں گے۔ خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، اور 100 برس دے گے اذانیں کہہ خیر مقدم کو بلال، 100 برس دے گے اذانیں خیر مقدم کو بلال، تب کہیں اللہ اکبر کہنے کو اکبر آئیں گے۔ خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، اور لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے پاگل ہو گئے، لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے پاگل ہو گئے، کیا بنے گا سامنے جس وقت حیدر آئیں گے۔ خلد سے حسنین کے خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، اور کچھ منافق جا کے دوزخ میں بہت حیران ہیں، کچھ منافق جا کے دوزخ میں بہت حیران ہیں، ارے ہم تو سمجھے تھے یہاں بس شیعہ کافر آئیں گے۔ خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، کہ جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے، خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے۔ محمد وآل محمد صلوات۔
صلی علی محمد وآل محمد. علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی. پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے. پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے. نعرہ حیدر یوں ہی لگانا واجب ہے. علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی. کم میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی. کم میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی. جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے. جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے. علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی. ذکر علی پر انگلی اٹھائی ہو جس نے. ذکر علی پر انگلی اٹھائی ہو جس نے. اس انسان پر ہاتھ اٹھانا واجب ہے. اس انسان پر ہاتھ اٹھانا واجب ہے. علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی. میرا علی افضل ہے سارے نبیوں سے. میرا علی افضل ہے سارے نبیوں سے. کیسا تقیہ یہ تو بتانا واجب ہے. کیسا تقیہ یہ تو بتانا واجب ہے. علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی. مذہب سے ہم کیسے لڑے وہ کہتے تھے. مرحب سے ہم کیسے لڑے وہ کہتے تھے. کول نبی ہے کول نبی ہے جان بچانا واجب ہے. کول نبی ہے جان بچانا واجب ہے. علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی. دل کو زیادہ کربلا کی خواہش ہے. دل کو زیادہ کربلا کی خواہش ہے. جب کہ پتہ ہے حج پر جانا واجب ہے. جب کہ پتہ ہے حج پر جانا واجب ہے. علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی. محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے. میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے. میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے. دنیا سمجھ رہی ہے پیغمبر کی بات ہے. دنیا سمجھ رہی ہے پیغمبر کی بات ہے. اکبر میں ہوں اکبر میں کر رہا ہوں تیری گھر کا تذکرہ. اکبر میں کر رہا ہوں تیرے گھر کا تذکرہ.
اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر کی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر کی بات ہے۔ کن کہہ کے مرتضیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، کن کہہ کے مرتضیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، حجرے میں مت سناؤ یہ ممبر کی بات ہے، حجرے میں مت سناؤ یہ ممبر کی بات ہے۔ دل کہہ رہا ہوں پڑھ کے الف لام میم کو، دل کہہ رہا ہوں پڑھ کے الف لام میم کو، یہ ہو نہ ہو حسین کے لشکر کی بات ہے، یہ ہو نہ ہو حسین کے لشکر کی بات ہے۔ بہت بلند صلوات۔ مسیحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے کو دو، مسیحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے کو دو، دادا مجھ کو پھر تمہارے گھر اگر مانے تو دو، مسیحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے کو دو۔ کون رویا کون سویا سب پتہ چل جائے گا، کون رویا کون سویا سب پتہ چل جائے گا، تم شب ہجرت کا قصہ ہم کو دہرانے تو دو، مسیحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے کو دو۔ بہت بہت صلوات۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ علی کے ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ، علی کے ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ، یہی تو ہوتے ہیں، یہی تو ہوتے ہیں شجرہ بدلنے والے لوگ، علی کے ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ، نہ جانے کیوں وہ لباس عزا سے چلتے ہیں، نہ جانے کیوں وہ لباس عزا سے چلتے ہیں، غلاف خانہ کعبہ بدلنے والے لوگ، علی کے ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ، قسم خدا کی وہ دوزخ قسمت جائیں گے، قسم خدا کی وہ دوزخ قسمت جائیں گے، علم کو دیکھ کے رستہ بدلنے والے لوگ، علی کے ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ، ہمارے ساتھ ملائیں گے کیا قدم اپنے، ہمارے
قدم قدم پہ عقیدہ بدلنے والے لوگ، علی کے ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ. حضرت وہاں پہ کعبے کا قبلہ دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ کعبے کا قبلہ دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ کعبے کا قبلہ دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا بیٹا دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا بیٹا دکھائی دیتا ہے. شعر دیکھیے. ہے تیرے چھالوں کا صدقہ اے سید سجاد، ہے تیرے چھالوں کا صدقہ اے سید سجاد، ہے تیرے چھالوں کا صدقہ اے سید سجاد، جو آج چاند چمکتا دکھائی دیتا ہے، رسن بھی ہو گئی آزاد پائے، رسن بھی ہو گئی آزاد پائے عابد سے، یزید تخت پہ جکڑا دکھائی دیتا ہے، اور مریض سید سجاد سے شفا پا کر، مریض سید سجاد سے شفا پا کر، شفائے بانٹتا پھرتا دکھائی دیتا ہے. یہ شعر دیکھیں. میں جب بھی سوتا ہوں کاغذ پہ لکھ کے یا سجاد، میں جب بھی سوتا ہوں کاغذ پہ لکھ کے یا سجاد، سویر مجھ کو قصیدہ
دکھائی دیتا ہے. علی ہی تھے پس پردہ فضول مت بولو تمہیں نبی سے زیادہ دکھائی دیتا ہے. سنا رہا ہوں تمہاری سنا تمہارے حضور سنا رہا ہوں تمہاری سنا تمہارے حضور. مجھے یہ خواب ہمیشہ دکھائی دیتا ہے. جنا میں جاؤ گے سجاد کی رضا کے بغیر تمہیں بھی خواب میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے. آخری شعر اس کا. جہاں خلوص کے ہمراہ ذکر عابد ہو وہ فرش عرش سے اونچا دکھائی دیتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. امام سجاد علیہ السلام کی شان میں ایک اور مرتبہ جو استاد صدیق جعفر کا کلام ہے آپ کے پیش خدمت. جس جبی کو سید سجاد تیرا در ملا جس جبی کو سید سجاد تیرا در ملا پھر دماغ اس شخص کا عرش مولا پر ملا جس جبی کو سید سجاد تیرا در ملا دیکھ کر سجاد کے سجدوں کو سجدوں نے کہا دیکھ کر سجاد کے سجدوں کو سجدوں نے کہا کوئی بھی ساجد ہم کو آپ کا ہم سر ملا جس جبی کو سید سجاد تیرا در ملا چاند سورج اور ستارے شکر کے سجدے میں ہیں چاند سورج اور ستارے شکر کے سجدے میں ہیں روشنی کو سید سجاد سا پہ کر ملا جس جبی
کو سید سجاد تیرا در ملا، چشم آدم میں بھی ٹھہرا وہ کداور آدمی، چشم آدم میں بھی ٹھہرا وہ کداور آدمی، بندگان کبریا سے جو صدا جھک کر ملا، جس جبی کو سید سجاد تیرا در ملا۔ یہ شعر دیکھیں، پوچھئے کعبے سے اس کا سر ہے کتنا سر بلند، پوچھئے کعبے سے اس کا سر ہے کتنا سر بلند، جس کے پاؤں کو نبی کے دوش کا منبر، جس جبی کو سید سجاد تیرا در ملا، ساری قوموں پر نظر ڈالی مگر حق کی قسم، ساری قوموں پر نظر ڈالی مگر حق کی قسم، حق پرستی کو ہی شے کا ماتمی اکبر ملا، جس جبی کو سید سجاد تیرا در ملا، حکم رب پر مصطفیٰ نے بھی پڑھی نعت علی، حکم رب پر مصطفیٰ نے بھی پڑھی نعت علی، فتح کی خاطر نہ لشکر میں کوئی جب نر ملا، جس جبی کو سید سجاد تیرا در ملا، ایک طرف نسل بھکاری ایک طرف نسل خدا، ایک طرف نسل بھکاری ایک طرف نسل خدا، بھیک منگوں سے نہ ہرگز رتبہ حیدر ملا۔ دو شعر پیش کرو۔ مل گیا عباس کی صورت میں حیدر دوسرا، مل گیا عباس کی صورت میں حیدر دوسرا، پھر نہ دنیا کو کوئی عباس کا ہمسر ملا، جس جبی کو سید سجاد تیرا در ملا۔ مطلب پیش کر رہا ہوں۔ مدتوں کے بعد جیسے ملتے ہیں بچھڑے ہوئے، مدتوں کے بعد جیسے ملتے ہیں بچھڑے ہوئے، صبت جعفر خلد میں
سے یوں جا کر ملا محمد صلی اللہ چلو بزم عابد صدا لگ گئی ہے چلو بزم عابد صدا لگ گئی ہے شب آمد زین العباد لگ گئی ہے چلو بزم عابد. اور یہ شعر بطور خاص ہے شہر کی گالی میں محفل علی کی. زین العابدین کو مولا علی بھی کہتے ہیں. ہے شہر کی گالی میں محفل علی کی سر عرش بھی یہ صدا لگ گئی ہے چلو بزم عابد. اور یہ شعر بطور خاص پیش کرو. کرے گا وہ دشمن کرے گا وہ حیدر کہ دشمن پہ لعنت کرے گا وہ حیدر کہ دشمن پہ لعنت جسے بھی حقیقت پتہ چل گئی ہے جسے بھی حقیقت پتہ چل گئی ہے چلو بزم عابد. اور دو شعر اور پیش کرو. اے دیوانوں کی طرح سے کرتا ہے ماتم دیوانوں کی طرح سے کرتا ہے ماتم اسے کربلا کی ہوا لگ گئی ہے چلو بزم عابد. اور یہ شعر بطور خاص آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. مقصر تیرا چہرہ اترا ہوا ہے مقصر کہتے ہیں جو فضیلت کو گھٹا دے. مقصر تیرا چہرہ اترا ہوا ہے تجھے موت کی کیا سزا لگ گئی ہے چلو بزم عابد صدا لگ گئی ہے. بارے جگہ نعرہ صلوات. 3 سے 4 بار پیش کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. بارے جگہ نعرہ صلوات. اللہم صلی علی صاحب ناد علی غیر فرار علی صاحب ناد علی غیر فرار علی صاحب ناد علی غیر فرار علی. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو. خیبر کی رازدار کا منظر سناتا ہوں
ساتھ دو میرا خیبر سناتا ہوں. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو. آپ لوگ اگر میرے ساتھ رہیں گے تو آپ لوگوں کو لطف آئے گا. خیبر کی جنگ بھی ہے دنیا میں یادگار. 40 دن طویل ہوئی ہے یہ کارزار. خود ساختہ رسول کے تھے جتنے جانسار. میدان کو چھوڑ چھوڑ کے ہوتے رہے فرار. لشکر میں مسلموں کی عجب انتشار تھا. ہر ایک کے دماغ پہ مرحب سوار تھا. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو. ہنستی تھی موت دیکھ کے ہر روز مار کا. مصروف بھاگ دوڑ میں تھے سارے سورما. وہ جنگ تھی کہ جنگ بھی شرمائے بارہا. 40 دن میں ایک بھی زخمی نہیں ہوا. مرحب جو پوچھتا تھا لڑو گے ابھی یہی. مرحب جو پوچھتا تھا لڑو گے ابھی یہی. تیگے چھپا کے کہتے تھے سارے نہیں نہیں. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو. اور یہ ایک طرح سے الفاظ کے 2 معنی لیکن الفاظ بھی الگ الگ ہیں. ایک لفظ ہے علم اور ایک لفظ ہے علم. ایک عین سے علم ہے اور ایک الف سے علم. الف سے علم کا مطلب ہے غم اٹھانا. عین سے علم ہے جو علم لشکر کے لیے جو علم پیش کرو. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو. لشکر کی ابتری پہ یہ کہنے لگے نبی. گھبراؤ مت لڑائی کی یہ شب ہے آخری. اب کل جو مرد ہوگا علم پائے گا وہی. در پردہ تھا نبی کے لبوں پر علی علی. در پردہ تھا نبی کے لبوں پر علی علی. یعنی علم الف سے یہ لشکر اٹھائے گا. یعنی علم الف سے یہ لشکر اٹھائے گا. جو عین سے علم ہے وہ حیدر اٹھائے گا. اور آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے یہ پیش کر رہا ہوں شعر آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو. ماضی سے اپنا پیچھا چھڑاتے ہو کس لیے. اپنا ہدف علم کو بناتے ہو کس لیے. پنجے کی سمت انگلی اٹھاتے ہو کس لیے. اب سمجھے ہم علم کو جلاتے ہو کس لیے. ان کے بڑوں کو حق سے یہ منصب ملا نہیں. ان کے بڑوں کو حق سے یہ منصب ملا نہیں. خیبر کا زخم ہے جو ابھی تک بھرا نہیں.
سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو ہر ایک کو شک تب میرا ہی لیں گے رسول نام جاگے ہوئے تھے راتوں کو آنکھیں تھی سرخ فام جو چھوٹے قد تھے پنجوں کے بل تھے کھڑے تمام اتنے میں لائے عرش سے جبریل یہ پیام لشکر نہ کر سکے گا تمہاری کوئی مدد اللہ کہہ رہا ہے کہو یا علی مدد سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو آخری 3 بند پیش کر رہا ہوں آخری ایک یہ مولا علی کی آمد کا پیش کر رہا ہوں بند سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو جیسا کہا تھا بادشاہ خاصوں نے ویسا کہا ہے دلدل محشر حرام نے حیرت سے دیکھا لشکر خیبر انام نے شیر خدا کھڑے تھے محمد کے سامنے ہر چہرے پہ سوال تھا حضرت کہاں سے آئے ہر چہرے پہ سوال تھا حضرت کہاں سے آئے سلمان بولے آج علی آسمان سے سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو وقت سے پہلے آخری بات پیش کرو تقسیم سب میں مال غنیمت کیا گیا حیدر کو حصہ سب سے زیادہ دیا گیا اس امر پر سوال رسول اس امر پر سوال نبی سے کیا گیا کیوں عدل سے نہ کام یہاں پر لیا گیا بولے رسول دخل کہ تجھ جیسے شخص کو دیتے ہیں حصہ مرد کو دیتے ہیں حصہ دیتے ہیں حصہ دگنا شریعت میں مرد کو سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو بہت ہی خوبصورت مقطع پیش کرو اللہ ہر سخاوت مشکل کشالی ایسا کہا ہے میرے تکلم کوئی سخی دولت بنا میں مال غنیمت ملی جو تھی خیرات کر دی راہ خدا میں خوشی خوشی دہلیز در پہ پہنچ تو سلمان ساتھ تھے لب پر خدا کا شکر تھا اور خالی ہاتھ تھے سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو بارد کرنا صلوات حیدری 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 حیدری
वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु صلی علی محمد وآلہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا جوش ولا سلامت رہیے مولا آپ کی ولایت کو اسی طریقے سے تر و تازہ رکھے اسی طریقے سے آپ کی ولایت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے تا دم آخر تک ولایت امیر المومنین پر قائم رہے ان کے دشمنوں سے اظہار برات کرتے رہے بہترین ماحول بنایا بھائی کاظم نے اور چوتھے امام کا ذکر کرنا ہے مجھے لیکن انہوں نے اتنی خوبصورت منقبت پڑھی ہے تو ارادہ یہ ہو گیا کہ پہلے علی سے چلتے ہیں اور چوتھے علی تک آتے ہیں انشاءاللہ تو بس میرے ساتھ رہیے گا انہوں نے خیبر پڑھی تو پھر اچھا خطیب وہی ہوتا ہے جو مناسبت کے لحاظ سے بات کرے آج ہے 5 شعبان جنگ خیبر فتح ہوئی ہے 24 رجب کو اور 24 رجب کو جب فتح ہوئی ہے رسول اللہ نے اعلان کیا تھا کہ کل علم مرد کو دوں گا کسے دوں گا مرد کو دوں گا اور اگلے دن رسول اللہ نے امیر المومنین کے حوالے علم کیا اور خیبر کی طرف روانہ کیا تھا کئی لوگوں کے دلوں میں یہ خلش تھی کہ ہمیں علم نہیں مل سکا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن اصحاب کے دل میں علم کی خواہش تھی اور جو خواہش مردہ ہو گئی اس خواہش کو مرے ہوئے آج ان کا 10واں ہے ٹھیک ہے 10واں ہوا یا نہیں ہوا 24 رجب سے 5 شعبان 10 دن بن گئے یہ پوری شب بن گئی ہے 24 رجب سے 4 شعبان بس اب 2-3 جملے مجھ سے خیبر کے سنے اور پھر پہلے علی سے چوتھے علی تک کا جو ہے وہ سفر کر لیتے ہیں مدینہ سے خیبر کا فاصلہ ہے 200 کلومیٹر کا کبھی تفصیل سے موقع ملا تو خیبر سناؤں گا اور یہ خیبر ایک دن کی نہیں ہے اگر سننا ہو تو جا کر کبھی مولانا صادق حسن صاحب سے سنیے 10 دن فقط انہوں نے خیبر پڑھی ہے ٹھیک ہے میں اس میں سے صرف انتخاب کر کے آپ کو سنا رہا ہوں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر رسول اللہ نے اعلان کیا مدینہ میں جنگ کرتی ہیں یہودیوں سے بہانے بننا شروع ہوئے یا رسول اللہ سردی ہے یا رسول اللہ سردی میں نہیں جائیں گے گرمی میں جائیں گے رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ساتھ تو چلنا ہے سب سے پروردگار عالم کا حکم آ گیا اچھا دیکھیے جب بھی جنگ میں جایا کرتے تھے ایک ارمان ہوتا تھا کیا کہ اگر جا رہے ہیں علی تو ساتھ ہے بچ جائیں گے اس جنگ میں کمال ہی ہوا رسول اللہ نے کہا اور وہ حکم دے رہا ہے علی کو ساتھ نہیں لے کر جا علی یہیں رہیں گے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ہر جنگ میں علی کے آسرے پر جاتے ہیں بھروسے پر جاتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں علی بھی یہاں رہیں گے کہا اس کا حکم ہے چلے مدینہ سے چلے خیبر آئے خیبر جب پہنچے تو یہودیوں کا علاقہ تھا اور وہاں پر اب دیکھیے تاریخ کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں ایک لطیفہ اس کو کہیے یا کچھ بھی کہیے آپ وہاں پر یہودیوں نے اپنے قلعوں کے دروازے بند کیے جب یہودی اندر گئے اپنے سرداروں کو جا کر بتایا 5 سردار تھے مرحب حارث انصر مختلف سردار تھے ان کے سرداروں کو بتایا کہ مسلمان آ گئے بات کہا اچھا کہا کہ کن کو ساتھ لے کر آئیں کہا اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر آئیں اچھا موقع ہے مسلمانوں کو عبرت کا نشان بنا دو جملہ سنیے اور وہ اس دفعہ وہ بھی نہیں آیا ہے جو ہر مرتبہ جنگ فتح کیا کرتا ہے اچھا موقع ہے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا قلعے کے دروازے بند کرو قلعے کے دروازے بند ہوئے اب یہ لطیفہ سمجھیے کچھ بھی سمجھیے وہ گدھے اپنے باہر بھول گئے ٹھیک ہے جو یہودی تھے اپنے گدھے باہر بھول گئے مسلمانوں نے تاریخ کہتی ہے کہ گدھے رات کو ذبح کر کے انہیں پکڑ ڈالا ٹھیک ہے رسول اللہ نے کہا کہ گدھوں کو ذبح نہیں کرنا انہیں مت کھانا ہمارے پاس کئی حدیثیں موجود ہیں کیسے نہیں کھانا میں کہنا یہ چاروں 7 ہجری تک کچھ گدھوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گدھا نہیں کھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ رسول اللہ ایک ایک کو بھیجتے رہے اور کہتے رہے جاؤ جنگ پر فلاں کے ہاتھ میں علم دیا ساتھ میں لشکر گیا بھاگ کر آ جاتے تھے کیوں بھاگ کر آتے تھے ضمانت سے کہہ رہا ہوں مرحب 39 دن تک 39 ڈیز تک ایک دن بھی نیچے بھی نہیں آیا ٹھیک ہے قلعے سے بھی نہیں اترا ہے کیا ہوتا تھا بس وہ نجومی جو مرحب کے ساتھ ہوتا تھا وہ مرحب کو بتاتا تھا اس جنگ میں تجھے کوئی نہیں ہرا سکتا تھا مرحب کو اس کی بات پر بھروسہ تھا نجومی کون جو ستاروں کا علم رکھتا ہے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے تجھے اس جنگ میں کوئی نہیں ہرا سکتا ہے کہا اچھا کہا کیسے کہہ رہا ہے کہا کیونکہ مجھے ستاروں کا علم ہے میں ستاروں کے علم سے کہہ رہا ہوں تجھے اس میں کوئی نہیں ہرا سکتا مرحب صرف اپنا کھڑکی سے سر باہر نکالتا تھا مسلمانوں سے کہتا تھا آؤ مسلمان کہتے تھے نہیں اور بھاگ جاتے تھے اس کو کہنے کا مطلب ہے پنجابی میں مرحب سر نکالتا تھا اور کہتے تھے آواں مسلمان کہتے تھے وی آر سوری سر نہیں آنا اور دوڑ کر آ جاتے تھے رسول اللہ کہتے تھے کیوں بھاگے لشکر کہتا تھا یا رسول اللہ سردار بھاگا سردار کہتا تھا یا رسول اللہ لشکر بھاگا ٹھیک ہے علامہ طالب جوہری کا جملہ ہے وہ کہتے تھے یہ کیسے پتا چلے 39 دن تک یہی کہتے رہے لشکر کو پوچھتے وہ کہتے سردار بھاگا سردار کو پوچھتے وہ کہتے سردار لشکر بھاگا کہا کیسے پتا چلے کہا 40ویں دن دیکھ لو اگر رسول اللہ نے لشکر بدلا تھا تو اس کا مطلب لشکر بھاگتا تھا اگر سردار بدلا تھا تو اس کا مطلب سردار بھاگ جایا کرتا تھا 39 دن ہو گئے رسول اللہ نے مصلی بچھایا ہاتھوں کو اٹھایا پالنے والے میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ 40ویں دن فتح کر کے جاؤں گا 39 دن ہو گئے اب تو بتا کیا کرنا ہے جبریل کا پیغام آیا
ذریعے پیغام آیا اور کہا کہ اے محمد اللہ کہہ رہا ہے، اسے آواز کیوں نہیں دیتے جسے ہر جنگ میں بلایا کرتے ہو؟ کیسے آواز دینی ہے؟ اب آواز دے کر کہا کیسے آواز دینی ہے؟ کہا جبریل کسے آواز دوں؟ تناد علیین، آواز دو علی کو، مظہر العجائب، جو کون ہے جس سے عجیب عجیب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، تجدہ عونا لک فی النوائب، تم اسے ہر مشکل میں اپنا مددگار پاؤ گے، کل ہم و غم سینجلی، تمہارے ہر غم اور دکھ اور درد دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے حدیث قدسی کا. اس کے بعد رسول اللہ نے کہا بے ولایتک یا علی یا علی یا علی، تجھے تیری ولایت کا واسطہ علی میری مدد کو پہنچ جا، میری مدد کو آ جا، میری مدد کو آ جا. 39ویں دن یہ ہوا. 40ویں دن کی فجر نمودار ہوئی. یہ منظر آپ کے ذہنوں میں بٹھانا ہے، اگر بات پہنچے تو آواز سے آواز ملائیے گا. 40واں دن آیا، رسول اللہ نے ادھر خیبر میں مصلی بچھایا، علی نے ادھر مدینہ میں فجر کے لیے مصلی بچھایا. ادھر رسول اللہ نے نماز پڑھنا شروع کی، ادھر علی نے نماز پڑھنا شروع کی. ادھر رسول اللہ نے تعقیبات کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر علی نے تعقیبات کے لیے اٹھائے. ادھر رسول نے مصلی سمیٹنا شروع کیا، ادھر علی نے مصلی سمیٹنا شروع کیا. ادھر رسول کھڑے ہوئے، ادھر علی کھڑے ہوئے. رسول نے علم کو سجانا شروع کیا، علی نے اپنی سواری دلدل کو سجانا شروع کیا. رسول اللہ خیبر کے ٹیلے کی طرف جانے لگے، علی کمبر کو لے کر مدینے کی سرحد پر جانے لگے. علی مدینے کی چوکھٹ پر، رسول خیبر کے ٹیلے پر. علی کا منہ ہے خیبر کی طرف، رسول کا منہ ہے مدینے کی طرف. رسول نے کہا اینا اینا یا علی، علی کہاں ہو؟ علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آ تو گیا یا رسول اللہ، آ تو گیا. پہنچے. سلمان بولے آج علی آسمان سے. ٹھیک ہے، امیر المومنین پہنچے، علم حوالے کیا، جاؤ علی. اس وقت تک مت پلٹنا جب تک اس خیبر کو فتح مت کر لو. علی سوار ہوئے، چلے. جیسے ہی چلے کسی نے آ کر رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ، نہیں معذرت، رسول اللہ نے کہا اے علی اس وقت تک نہ پلٹنا جب تک خیبر کو فتح نہ کر لو. علی جانے لگے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے. اب منظر ذہنوں میں لائی، علی گھوڑے پر، رسول پیچھے. رسول نے کہا اے علی کب تک لڑو گے؟ کہا یا رسول اللہ جب تک خیبر فتح نہیں ہو جاتا. رسول نے جیسے ہی پوچھا کسی شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ توہین نہیں کی علی نے آپ کی. کہا کیا مطلب توہین کر دی؟ کہا علی کو چاہیے تھا کہ گھوڑے سے اترتے، آپ سے سوال کرتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا. آپ کی طرف پشت کر کے علی جواب دے رہا ہے. رسول نے کہا مجھے کیوں کہہ رہے ہو، جاؤ علی سے جا کر پوچھو. اب وہ جو بڑے دل ملا کر، تیور میں آ کر، غصے میں آ کر رسول سے پوچھے تھے، علی سے آ کر کہنے لگے یا علی اچھا ایک سوال تھا، وہ یہ تھا ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ علی کو، رسول اللہ کو مڑ کر جواب کیوں نہیں دیتے ہیں، آپ مڑ کر کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا رسول نے کہا اس وقت تک پلٹ کر بھی نہ آنا جب تک خیبر فتح نہ کر لو. اب جب تک خیبر فتح نہیں ہوتا اس وقت تک علی پلٹ کر نہیں آئے گا. امیر المومنین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، چلے ہیں خیبر کی طرف. سنیے، خیبر کی طرف پہنچے، جیسے ہی آئے، مذہب کی عادت تھی کھڑکی سے سر نکالتا تھا، سر نکالا. امیر المومنین کو دیکھا، امیر المومنین سے کہا آؤ نیچے. امیر المومنین نے کہا تو آ رہا ہے یا میں اوپر آؤں؟ تو آ رہا ہے یا میں اوپر آ جاؤں؟ مرحب نے نجومی کی طرف دیکھا. نجومی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ستاروں کا علم ہے، میں نے ستاروں سے پوری تحقیق کی ہے کہ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جیسے ہی علی نے سنا، علی کے کانوں میں آواز دی، علی نے علم لیا اور پتھر پر گاڑا. جیسے ہی گاڑا، نجومی نے دیکھا پتھر پر علم گاڑ دیا. فوراً کہا یہ دیکھیے، جیسے ہی پتھر پر علم گاڑا نا، نجومی کو مرحب نے دیکھا. نجومی نے کہا کہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے، 100 سال میں، سنیے گا جملہ، 100 سال میں ایک موقع آتا ہے کہ جب ایک ستارہ ایک سیارے کے گرد چکر لگاتا ہے. جب وہ چکر لگاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں جتنے پتھر ہوتے ہیں وہ موم بن جاتے ہیں، جتنے پتھر ہوتے ہیں وہ موم بن جاتے ہیں. اس کا کمال نہیں ہے، وہ تو ستارے کا کمال ہے. 100 سال میں آج ایسا موقع آیا ہے کہ گردش کی ہے، اس وجہ سے پتھر موم بن گیا. علی کے کانوں میں آواز نہیں، علی نے علم کو نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا. نجومی کبھی علی کے ہاتھ کو دیکھتا ہے، کبھی ستارے کو دیکھتا ہے، کبھی ہاتھ کو دیکھتا ہے، کبھی ستارے کو دیکھتا ہے. علی علم نکالتے ہیں، ستارہ رک جاتا ہے، گاڑتے ہیں، ستارہ چکر لگاتا ہے. علی گاڑتے ہیں، ستارہ چکر لگاتا ہے، نکالتے ہیں، ستارہ رک جاتا ہے. نجومی نے کہا مرحب، خبردار اس کے سامنے مت جانا، یہ ستاروں کے اشارے پر نہیں چلتا، ستارے اس کے اشارے پر چلتے ہیں. یہ ستاروں کے اشارے پر نہیں چلتا، ستارے اس کے اشارے پر چلتے ہیں. مرحب آیا. اب جیسے آیا ہے وہ سنیے، سر پر دو خود. ٹھیک ہے، سنیے گا جملہ، سنیے گا، ترتیب ضائع نہ. مرحب آیا، آخری دو جملے خیبر کے حوالے سے. سر پر دو خود، ہاتھ میں 2 تلواریں، جسم پر 2 زرہ، اور پہن کر آیا امیر المومنین کے سامنے. علی ہے عادل امام. علی نے دیکھا سر پر خود بھی 2 ہے، زرہ بھی 2 ہے، تلواریں بھی 2 ہیں، نیزے بھی 2 لے کر آئے. مرحب اکیلا کیوں ہے؟
अली ने तलवार चलाई और मरहब की भी 2 टुकड़े कर दिए। सब जो 2 लाए हैं, मरहब अकेला क्यों है? ये कहकर अमीरुल मोमिन है दरवाजा खैबर के पास, खैबर का दर उखाड़ा। जैसे ही खैबर के दरवाजे को उखाड़ा, कुछ लोग रसूलुल्लाह की खिदमत में भागते भागते आए। आखिरी जुमला खैबर के बारे से, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। तो क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह, अली ने इतने बड़े दरवाजे को 2 उंगलियों से उखाड़ दिया, एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया। रसूल ने कहा कि तुम अली के हाथों को देख रहे थे, तुमने अली के पैरों को नहीं देखा? पलट कर आए। अब जब अली के पैरों को देखा तो देखा अली के पैर हवा में थे। याद रखिएगा, हम जब भी कोई चीज उठाते हैं जमीन से, वजनी चीज, उसकी ताकत जमीन से आती है, हमें उसकी ताकत जमीन से लेते हैं, फिर हम उठाते हैं। लेकिन कमाल ये, अली ने दरवाजा खैबर भी उखाड़ा और पैर भी हवा में थे। तो इसका क्या मतलब है? हालांकि आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कि जो भी चीज फेंकेंगे वो जमीन की तरफ आएगी, जमीन में कशिश है। तो होना तो क्या चाहिए था कि अली के पैर जमीन पर होने चाहिए थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के पैर थे हवा में। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों? अब 6 मिसरों में जवाब दे रहा हूं। कहते हैं कि जमीन की कशिश का है ये असर। तवज्जो, कहते हैं कि जमीन की कशिश का है ये असर। हर चीज खिंच के आती है खुद फर्श खाक पर, हर चीज खिंच के आती है खुद फर्श खाक पर। फिर क्यों अली खड़े थे हवा में बकर्रुफर, फिर क्यों अली खड़े थे हवा में बकर्रुफर। पूछूं अगर जमीन से बोलेगी अल हजर, खींचूं अली को मुझ में कहां इतनी ताब है। मैं हूं तुराब और अली तू तुराब। मैं हूं तुराब और अली वो तुराब है। पहले अली का तज़किरा हो गया, आ जाइए चौथे अली तक। 5 शाबान, जनाब शेरबानू का घर, मदीना शहर, 38 हिजरी, इमाम सज्जाद का नूर चमका, मदीना में आ गए मौला, विलादत हो गई। नाम रखा गया अली, लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, इमाम का नाम अली है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर परवरदिगार आलम मुझे 100 बेटे भी अता करता, हर एक का नाम अली रखता। इसका मतलब समझे? इमाम हुसैन चाहते हैं हर वक्त बेटों को बुलाने के बहाने ही सही मेरे घर में अली 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 होता रहे, अली का नाम आता रहना चाहिए। लिहाजा कहा 100 बेटे भी अगर अल्लाह अता करे, हर एक का नाम अली रख दूंगा। अब देखिए, गौर कीजिए, इमाम की विलादत है 38 हिजरी में, ठीक है? चौथे इमाम की विलादत है 38 हिजरी, 38 हिजरी। अमीरुल मोमिनीन की शहादत कब है? कौन सी हिजरी? 40 हिजरी। यानी चौथे इमाम ने 2 बरस अपने दादा की जिंदगी के गुजारे हैं, ठीक है? चौथे इमाम का नाम अली, अमीरुल मोमिनीन का नाम अली। परवरदिगार आलम के अस्माए हुस्ना में से एक नाम अली है। तो अब मैं कह सकता हूँ कितनी खूबसूरत तारीख है, आज अली ने अली के घर में अली उतारा है, अली ने अली के घर में अली उतारा है, ठीक है? चौथे इमाम आए, घर में हुजूम है, एक रश लगा हुआ है, लोग मुसलसल आ रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए, रिवायत सुनने वाली है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे थे, देखा एक बूढ़ा शख्स है, लोग कहते हैं बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ इमाम हुसैन के घर, चेहरा इंतहाई हसीन, कपड़ों से, लिबास से मालूम होता है कि ये मदीना का रहने वाला नहीं। आया इमाम के पास, इमाम को आकर फर्जंद की मुबारकबाद दी, मौला आपको फर्जंद की मुबारकबाद। इमाम उठे इस्तेकबाल के लिए, गले से लगाया, आए झूले के पास लेकर, जिस झूले में चौथे इमाम है। जैसे चौथे इमाम के पास लेकर आया उस बुजुर्ग को, उस बुजुर्ग ने सलाम किया, और सलाम कैसे किया? अस्सलामु अलैका अय्युहत तिफ्लुस सगीर, ऐ छोटे शहजादे, तिफल कहते हैं बच्चे को, सगीर कहते हैं छोटे को, ऐ छोटे शहजादे, ऐ छोटे बच्चे, मेरा आप पर सलाम है। चौथे इमाम रिवायत के जो गहवारे से जवाब देना चाहते थे, इमाम हुसैन ने मुंह पर हाथ रख दिया और कुछ कहने नहीं दिया। वो बुजुर्ग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुस्कुराए और चले गए। कुछ देर बाद असहाब आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछने लगे, क्या माजरा था, ये आने वाला कौन था? आपने बताया नहीं, मदीने का नहीं लगता था, आपका बेटा कुछ जवाब देना चाहता था, आपने बहन पर हाथ रख लिया, माजरा क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, उस वक्त महफिल में ऐसे असहाब बैठे हुए थे कि सबको मैं अहल नहीं समझता था कि मेरा बेटा सामने जवाब दे। कहा मौला हम तो अहल हैं। मौला ने कहा हाँ तुम अहल हो, अब मैं आपको अहल समझते हुए जुमला सुना रहा हूँ, इसको संभालिएगा। कहा मौला माजरा क्या है? फरमाया वो आने वाला कोई और नहीं, उसका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम, उनका नाम खिज़र था। कहा मौला किस लिए आए थे? कहा मुबारकबाद देने के लिए आए थे। कहा मौला फिर उन्होंने कैसे सलाम किया? कहा झूले के पास लेकर गया तो उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैका अय्युहत तिफ्लुस सगीर, ऐ छोटे शहजादे सलाम हो। कहा मौला आपने अपने बेटे के दहन पर हाथ क्यों रख दिया? कहा मेरा बेटा कहने वाला था, ऐ खिज़र, उसे छोटा कह रहे हो जो अरसे तक तुम्हें इमामत करवाता रहा है, उसे छोटा कह रहे हो जो अरसे तक तुम्हें इमामत करवाता रहा। अब इसका माजरा क्या है? इमामत करवाता रहे क्या मतलब? खिज़र अलैहिस्सलाम आप जानते हैं 4 अंबिया जो जिंदा है आज तक, उनमें से एक है खिज़र अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा, जनाब खिज़र, जनाब इदरीस, जनाब इलियास, ये 4 अंबिया आज तक जिंदा है। उनमें से एक है जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर, ठीक है? अच्छा इसका भी जवाब देता हूं, रुकिए।
जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है आसमानों पर, जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने समंदरों पर हाकिम बनाया हुआ है। ठीक, समंदरों पर हाकिमियत अता की जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम को। जब हाकिमियत अता की जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब देखिए अंदाजा लगाइए इस नेमत का। कहने लगे पालने वाले, तूने मुझे समंदर पर हाकिम तो बना दिया, लेकिन एक नेमत मुझसे छीन ली। तो क्या नेमत छीन ली? कहा पालने वाले, जब अपने इलाके में होता था तो नमाज जमात के साथ पढ़ता था, अब यहाँ पर समंदर के बीच में मुझे नमाज कौन पढ़ाएगा? अब जमात तो मैं नहीं पढ़ सकता, तो इस नेमत से महरूम रह गया। परवरदिगार आलम की तरफ से जवाब आया, खिज़र फिक्र ना करो, इसका हमने इंतजाम किया। अब क्या इंतजाम किया? रसूलुल्लाह जब दुनिया में थे, अमीरुल मोमिनीन जब तक दुनिया में नहीं आए थे, अली खिज़र को नमाज पढ़ाते रहे। अली जब दुनिया से गए, हसन इमामत करवाते रहे। हसन दुनिया में आ गए, हुसैन खिज़र को इमामत करवाते रहे। हुसैन दुनिया में आ गए, सज्जाद इमामत करवाते रहे। और खिज़र ने जैसे ही कहा, ए छोटे शहजादे सलाम, इमाम सज्जाद ने कहा, उसे छोटा क्या तो जो इमामत करवा रहा था तुम्हें, उसे छोटा क्या? अच्छा, ये दरमियान में बात आ गई जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर। मेरा आपसे एक सवाल है, मकाम किसका ज्यादा है? जो जमीन पर रहता है उसका ज्यादा है, जो आसमान पर रहता है उसका मकाम ज्यादा? एक सवाल है मेरा, सीधा सीधा, किसका मकाम ज्यादा? आसमान वालों। आप कह रहे हैं आसमान वालों का मकाम ज्यादा है, जमीन वालों का मकाम कम है। जमीन पर अली रहते हैं, आसमान पर जिब्रील रहता है, किसका मकाम ज्यादा है? आप कहिए जमीन वालों का। तो जमीन पर हम रहते हैं, आसमान पर ईसा रहते हैं, तो किसका मकाम ज्यादा है? देखिए ये मेयार बदल सकता है। मेयार ये नहीं है कौन आसमान पर रहता है कौन जमीन पर रहता है, मेयार ये है कौन रहता है। इससे तय होगा कि कौन है, उससे तय करेंगे किसकी फजीलत ज्यादा है। अल्लामा अज़हर हसन ज़री साहब खुदा उनको गरीब रहमत करे, उनके पास एक ईसाई पॉप, एक पादरी आया और आकर सवाल किया, अज़हर साहब ये बताइए जमीन पर रहने वाले का मकाम ज्यादा या आसमान पर रहने वाले का मकाम ज्यादा? अज़हर साहब ने सरसरी तौर पर कह दिया कि आसमान पर रहने वाले का मकाम ज्यादा होता है। तब बस अपनी बात पर डटे रहिएगा। आप कहते हैं जमीन अगर हुज्जत खुदा से खाली हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, आपके जमाने का इमाम कहाँ है? अल्लामा अज़हर हसन ज़री साहब ने कहा जमीन पर। कहा हमारा ईसा कहाँ है? कहा आसमान पर। कहा तो फिर आप भी मानते हैं ना कि आसमान वाले का मकाम ज्यादा है, तो हमारे ईसा का मकाम ज्यादा हुआ, आपके जमाने के इमाम का मकाम कम हो गया। अब अल्लामा अज़हर हसन ज़री साहब का जवाब सुनिए, अगर दिल पर बात लगे तो आवाज से आवाज मिलाना। अल्लामा अज़हर हसन ज़री साहब कहते हैं दरअसल तुम समझे नहीं परवरदिगार आलम का निजाम। तो क्या मतलब? कहा अल्लाह ने एक तराजू लगाया था, एक तराजू लगाया, उसके दो पलड़े थे, एक तराजू पर अल्लाह ने मेहदी को रखा, एक तराजू पर ईसा को रखा, और देखना था फजीलत किसकी ज्यादा है, फजीलत का वजन किसका ज्यादा है। मेहदी का वजन इतना था, ईसा आसमानों पर चला गया। मेहदी का वजन इतना था फजीलत में, ईसा को आसमानों पर जाना पड़ा। तो अब सामईन मुहतरम विलादत हुई, जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने आकर मुबारकबाद दी, नाम अली रखा गया। अब चौथे इमाम के बस दो चार मुझे आपको लक़ब बताने और बात तमाम हो जाएगी। इमाम का एक लक़ब ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन किसे कहते हैं? इबादत करने वालों की जीनत। देखिए इबादत करने वालों की जीनत ये मामूली लक़ब नहीं है। ये किसने लक़ब दिया? चौथे इमाम को ये खुद परवरदिगार आलम ने कहकर पुकारा है। ठीक है, वाक़या पूरा आपके ज़हनों में कि चौथे इमाम मुसल्ला इबादत पर खड़े हुए थे, अज़दहा शैतान की सूरत में आया, इमाम के पाए अक़दस के अंगूठे को चबाने लगा। इमाम की नमाज में खलल नहीं आया। क्यों कर रहा था? ये उसका बेटा है कि जिसके पैरों से तीर खींच लिया जाए तो पता नहीं चलता। इमाम सज्जाद की नमाज जारी रही, नमाज पढ़ते रहे मौला। जैसे ही नमाज जारी रही, नमाज के बाद मौला ने उस शैतान को एक तमाचा रसीद किया। उस वक्त आसमान के पर्दे उठे और आवाज आई, अंत ज़ैनुल आबिदीन, आप हैं इबादत गुजारों की जीनत। और रसूलुल्लाह कहते हैं मैं देख रहा हूँ क़यामत तक सफर करते करते कि क़यामत में अव्वलीन आखिरीन अंबिया औलिया औसिया सबकी सफे लगी हुई है, और परवरदिगार उस वक्त ऐलान करके कहेगा ऐना ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? कहा मैं देख रहा हूँ मेरा बेटा सफों को चीरते चीरते आ रहा है और कह रहा है अना ज़ैनुल आबिदीन, मैं हूँ इबादत गुजारों की जीनत। ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब इनके सामने किसी की इबादत, किसी ने इमाम की इबादत की तारीफ की, इमाम ने कहा बेटा मोहम्मद बाकिर जरा वो सहीफा तो ले आना जिसमें मेरे दादा अली की इबादत लिखी हुई है। और उसके बाद बताया कि देखो मेरे दादा अली कैसी इबादत किया करते थे। अब मैं चौथे इमाम से कहूँ मौला ज़ैनुल आबिदीन तो आप हैं, लेकिन आप तारीफ कर रहे हैं अपने दादा की। भाई इतनी इमाम पलट कर कहें कैसे न कहूँ, मेरी नमाज और इबादत और सजदों को देख रहे हो तो मेरा दादा वो है जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। एक ज़रबत, देखिए आपने इतना हल्के से सुन लिया, एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल, ये हल्का जुमला नहीं है। सकलैन कहते हैं किसे? सकलैन का मतलब होता है दोनों जहान, जमीन व आसमान वाले। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, रिवायत के जुमले, परवरदिगार आलम ने इंसानों को खल्क किया, ये सब अल्लाह की इबादत करते हैं। इंसानों से 10 गुना ज्यादा परवरदिगार आलम ने खल्क किए हैं जानवर, ये भी अल्लाह की इबादत करते हैं अपने अपने तरीके से। इन तमाम से 10 गुना ज्यादा है जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज, ये भी अल्लाह की इबादत करते हैं।
ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے سمندر میں بسنے والی مخلوقات، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے پہلے آسمان کے فرشتے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے دوسرے آسمان کے فرشتے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے تیسرے آسمان کے فرشتے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے چوتھے آسمان کے فرشتے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہوتے ہوتے ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے ساتویں آسمان کے فرشتے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے وہ فرشتے جو لوح و قلم کا طواف کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے وہ فرشتے جو کرسی کا طواف کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. زمین ایک سکل، آسمان دوسرا سکل، جب دونوں سکل کو آپس میں ملایا تو بنا ثقلین. اب سنیے خندق کے دن رسول نے فرمایا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اب امام سجاد علیہ السلام نے کہا تم مجھے زین العابدین کہتے ہو، لیکن میرے دادا جیسے عبادت کرتے تھے ویسے کون عبادت کر سکتا ہے؟ امام ایک دن نماز پڑھ رہے، کافی لوگ امام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے. دروازے پر دستک دی جا رہی ہے. زوجہ نے دروازہ کھولا، زوجہ کا نام ہے فاطمہ بنت حسن. دروازہ کھولا، کہو کہ آپ کا صاحبزادہ محمد باقر کنویں میں گر گیا ہے. دوڑتے رہے، دیکھا امام سجاد علیہ السلام نماز پڑھ رہے. لوگ آئے، لوگ آ کر امام کو کہتے ہیں. اب دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے مسائل اور ہیں، امام کے مسائل اور ہیں. ہمیں اگر کوئی کہتے فلاں بندہ ڈوب رہا ہے، ہم پر نماز توڑنا واجب ہے، ٹھیک ہے، امام کے سامنے توضیح مسائل نہیں کھولی جاتی. لیکن اب امام کے مسئلے اور ہیں. امام کو لوگ آوازیں دے رہے ہیں، امام کی عبادت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. نماز پڑھتے رہے، نماز ختم ہوئی، جناب فاطمہ بنت حسن کھڑی ہوئی. باقی کیا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا میرے والی آپ کا صاحبزادہ کنویں میں گر گیا. تو کوئی فکر کی بات نہیں، میں ابھی لے کر آتا ہوں، ابھی لے کر آ جاتا ہوں. امام چلے، سارے لوگ چلے، آئے کنویں کے پاس، اور کنویں کے پاس آ کر مولا نے کہا میری امانت کو ذرا مجھے واپس کر دیں. روایت کے جملے ہیں کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہوا، اور جب پانی اوپر آیا پانچویں امام پانی کی سطح پر بیٹھے ہوئے تھے. امام نے اٹھایا، سینے سے لگایا. اب ایک جملہ سنانا تھا آپ کو، اس لیے روایت پیش کی. ایک بندہ آگے بڑھا، کہا مولا اگر ہمیں ہی کوئی کہہ دیتا کہ ہمارا بیٹا گر گیا ہے، ہم تو مولا دم توڑ دیتے. مولا آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ کو فکر نہیں تھی اپنے بیٹے کی، آپ نے اپنی نماز جاری رکھی. امام کا جملہ سنیے. امام نے کہا کہ جب میں نے اس کے سجدوں میں خیانت نہیں کی ہے، وہ میری امانت میں کیسے خیانت کرے گا؟ جب میں نے اس کے سجدوں میں کوئی خیانت نہیں کی، وہ امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ بس سامعین محترم، ایک لقب امام کا زین العابدین، ایک لقب سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار. نعمت ملتی سجدہ کرتے، سواری پر ہوتے نعمت یاد آ جاتی، اترتے سواری سے سجدہ کرتے. دو مومنین کے درمیان صلح کرواتے، صلح ہو جاتی، سجدے میں گر جاتے. پالنے والے تیرا شکر ہے، جو نعمت یاد آئی شکر کے سجدے میں گر گئے. حتیٰ کہ یہ میرا مولا وہ ہے جس نے شام غریبہ کی خاک پر بھی سجدہ کر کے شکر ادا کیا. پالنے والے تیرا شکر ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ شام غریبہ کی خاک پر سجدہ کیا جب سارا کنبہ لٹ چکا ہے، اس کو بھی سجدہ کیا. سید الساجدین. تیسرا لقب مولا کا سجاد. ایک ہے ساجد، ایک ہے سجاد. ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو جو زمین پر سجدہ کرتا ہو. سجاد کہتے ہیں کہ زمین جس کا انتظار کرے کہ یہ کب سجدہ کرے گا، اسے کہتے ہیں سجاد. امام کا ایک لقب ابن الخیرتین، دو چنے ہوا کا بیٹا. امام کے والد امام حسین علیہ السلام، کائنات کے امام. والدہ جناب شہربانو، ایران کے بادشاہ کی بیٹی. دو چنے ہوئے لوگوں کا بیٹا. ایک لقب امام کا آدم آل محمد. آدم آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ امام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ آل محمد کا آدم اس وجہ سے کہ جناب آدم علیہ السلام سے نسل چلی تھی اور کربلا میں سب شہید ہو گئے تھے، امام سجاد باقی تھے. انہی کے ذریعے سے نسل کو آگے بڑھایا گیا اہل بیت کی، اس وجہ سے کہا جاتا ہے آدم آل محمد. آخری لقب امام کا، امام کا ایک لقب ہے شاید آپ کے لیے نیا ہو، زاجر الملک الموت، ملک الموت کو ڈانٹنے والا. اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے کہ امام کو یہ لقب کیوں ملا اور کیسے ملا، اس کی وجہ سن لیں اور پھر یاد. زاجر الملک الموت، ملک الموت کو ڈانٹنے والا. کب ڈانٹا مولا نے؟ اچھا زاجر دیکھیے یہ اردو زبان میں، کیونکہ وسعت نہیں، اس کو زیادہ کہہ سکتے ہو تنبیہ کرنے والا، ملک الموت کو ڈانٹ دینا. یہ واقعہ کیا ہے؟ ایک شخص جس کا تعلق تھا بلد سے، بلد کا رہنے والا تھا. ہر سال جب حج پر جاتا تھا مکہ، تو مکہ سے فوراً مدینہ آتا تھا امام سجاد کی زیارت کرنے کے لیے. آج بھی ہم جاتے ہیں حج پر، مکہ جاتے ہیں، مکہ سے مدینہ جاتے ہیں رسول اللہ کی اور باقی ائمہ کی زیارت کرنے. رسول کا فرمان ہے جو مکہ تک آیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پر جفا کی ہے. رسول اللہ کی حدیث موجود ہے. تو اس زمانے میں لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جاتے تھے مکہ میں حج کرتے تھے اور حج کرنے کے بعد آ جاتے تھے چوتھے امام کے پاس زیارت کرنے والا. شخص رہنے والا تھا بلد کا. ہر سال کیا کرتا تھا؟ ہر سال اپنے علاقے سے تحفے خریدتا تھا،
कीमती तहफ़ खरीदता था, महंगे महंगे गिफ्ट खरीद के आता था मक्का में हज करने के बाद जाकर चौथे इमाम की खिदमत में वो तोहफे रख देता था। हर साल यही करता था। एक साल जब वापस पलट कर गया तो उसकी ज़ौजा कहने लगी, अच्छा देखिए दौर ऐसा है कि शौहर और ज़ौजा साथ रहते हैं, लेकिन ज़ौजा ये नहीं बताती कि मैं किसको इमाम मानती हूँ, शौहर ये नहीं बताता मैं किसको इमाम मानती हूँ। तकय्ये का दौर था, इस कदर जो है वो सख्ती थी उस दौर में। क्या पता अगर ज़ौजा मुहिब अहले बैत तो शौहर भूख सकने वाला को कत्ल कर दे, क्या पता शौहर मुहिब अहले बैत तो ज़ौजा कत्ल कर दे, कुछ भी हो सकता था। बताते नहीं थे, अकीदा छुपा कर रखते थे। ये शख्स आया एक दिन हज करके, तो ज़ौजा ने कहा तुम हर साल अपने इमाम के लिए कीमती तोहफे लेकर जाते हो, कभी ऐसा होगा पलट कर उन्होंने कुछ तुम्हें दिया है? या तुम्हारे इमाम इतने गरीब हैं कि पलट कर तुम्हें कुछ नहीं देते? उसने कहा खबरदार मेरे इमाम के मुतालिक ये मत लेना, ये उनकी मेहरबानी कि मेरा तोहफा कबूल करते हैं, मेहरबानी उनकी कि मेरा तोहफा लेते तो हैं, इस काबिल समझते कि मेरा तोहफा रख लेते हैं अपने पास, ये उनकी मेहरबानी है। अगला साल आया, वैसे ही तोहफे लिए, इमाम की खिदमत में पहुंचा, हज करके पहुंचा, इमाम की खिदमत तोहफे दिए। इमाम दस्तरखान बैठा हुआ था, मौला ने कहा आओ खाना खाओ साथ में, इमाम के साथ बैठा। परवरदिगार ने हम सबको नसीब फरमाए के ज़माने के इमाम के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर खाना नसीब हो। इमाम ने कहा कि आओ खाना खाओ, इमाम के साथ बैठा, खाना खाने लगा। खाना खाया, हाथ धुलवाने के लिए उस ज़माने में तश्त का सिस्टम होता था, हाथ रखे जाते थे, खादिम आकर धुलाता था। इमाम ने खादिम को इशारा किया, खादिम एक जाम और एक तश्त लेकर आया। उसने मौला को बढ़कर कहा मौला अगर इजाज़त दे तो हाथ में धुला दूं आपके। मौला ने कहा ये काम खादिम का है, तुम क्यों करोगे? मौला मैं भी तो आपका नौकर हूँ, मैं भी तो खादिम हूँ, हाथ धुलाने दे। मौला ने खादिम को इशारा किया, खादिम ने इसके हाथ में तश्त दे दिया। इसने तश्त नीचे रखा मौला के हाथों पे, मौला के हाथों को ऊपर रखा और ऊपर से पानी डालने लगा। पानी डालने लगा, जैसे तश्त एक तिहाई भर गया, 1/3 भरा। मौला ने कहा इसमें क्या है? कहा मौला पानी है। मौला ने कहा गौर से देख। अब देखा मुड़कर, कहा मौला याकूत बन चुके हैं तो पानी की कतरे। मौला ने कहा फिर पानी डाला, फिर पानी डालना शुरू किया, पानी गिरने लगा। तश्त में मौला ने कहा क्या है? कहा मौला पानी है। मौला ने कहा गौर से देख, सब ज़मरूद होंगे, ये वो है जो कह देते हैं वो हो जाया करता है, कपड़े होते नहीं है, ज़हरा कह देती है रिजवान के पास है तो है, अब कपड़े आएंगे। कहा देख सब ज़मरूद होंगे। कहा मौला सब ज़मरूद बन गए। मौला ने कहा फिर पानी डाल, आखिरी मरतबा पानी डाला। मौला ने कहा क्या है? कहा मौला पानी है। कहा देख सफेद मोती होंगे। जैसे देखा सफेद मोती थे। अब जुमला सुनी मौला का। मौला ने कहा ये ले जा याकूत, ज़मरूद और मोती, अपनी ज़ौजा को देकर बताना मेरा इमाम गरीब नहीं है। ज़ौजा को जाकर दे देना, कहना मेरा इमाम गरीब नहीं है। कहा मौला आपको पता चल गया? कहा तुम तो जानते हो कि कायनात के हर लम्हे की खबर हमें पता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तो हम तुम्हारे अमाल से बाखबर है, मुझे पता है तुम्हारी ज़ौजा ने क्या कहा। उसके बाद कहा तू जब ज़ौजा को ये जाकर देगा तेरी ज़ौजा समझ जाएगी। अब देखिए इमाम ने उसे कुछ कहा नहीं, कहा तेरी ज़ौजा समझ जाएगी। गया तश्त लेकर पहुंचा, ज़ौजा को कहा तू कहती थी मेरा इमाम गरीब है, ले मेरे इमाम ने तोहफे भिजवाए। देखा, कहा ऐसे तोहफे तो कायनात में नहीं मिलेंगे, कहीं पर इतनी कीमती जवाहरात नहीं होंगे, इतने कीमती तोहफे। ज़ौजा ने कहा बस इतना बता तेरा इमाम रहता कहाँ है? कहा मदीना। कहा मदीना में कौन से मोहल्ले में रहता है? कहा मोहल्ले बनी हाशिम। कहा उसका नाम कहीं ज़ैनुल आबिदीन तो नहीं है? कहा ज़ैनुल आबिदीन। हाथों को जोड़कर कहती है तू जिसका गुलाम है मैं भी उसी की कनीज़ हूँ, मैं भी उसी को मानती हूँ, मुझे माफ करना मैं जानती नहीं थी कि तू उस इमाम को मानने वाला है, अगले बरस जब तू जाएगा तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अगला साल आया, हज के लिए चले दोनों, मक्का पहुंचे। रास्ते में ज़ौजा का इंतकाल हो गया। ज़ौजा को इसने गुस्ल कफन किया, इंतजाम किया, और उसके बाद ताकि पहले मैं मौला से मुलाकात करूं। आया मौला के पास, जैसे ही मौला की बारगाह में दाखिल हुआ, मौला ने कहा बलद से तो तुम दो चले थे, अकेला क्यों आए? उसने कहा मौला दरअसल बात ये रास्ते में ज़ौजा का इंतकाल हो गया। मौला ने कहा अच्छा। मौला ने कहा जा देख जिंदा होगी, देख जिंदा होगी। उसने कहा नहीं मौला हाथों से गुस्ल और कफन देकर आए। बराबर में अबू हमजा सोमाली बैठे थे। मौला का बामारिफत साहबी है जिसकी दुआ हम दुआ अबू हमजा सोमाली कहते हैं, जिससे मौला ने कहा जो रसूल को निस्बत सलमान से थी वही मेरी निस्बत अबू हमजा सोमाली से है। अबू हमजा सोमाली बैठे हुए थे। अबू हमजा सोमाली ने कहा ये कह रहे हैं होगी तो मतलब होगी नहीं, हो चुकी है, जहाँ जिंदा होगी। कहा ये जो कह देते वो हो जाता है। उठा यहाँ से गया, देखा बीवी दरख्त के किनारे बैठी हुई टेक लगा गया। कहीं क्या मांग रहा है? मैंने अपने हाथ से गुस्ल कफन दिया है। अब सुनिए मौला का लक़ब ज़ाजिरुल मलकुल मौत, मलकुल मौत को डांटने वाला। दरअसल बात यह है कि जब हम मौला की ज़ियारत के लिए जा रहे थे और मेरी रूह कब्ज़ हो गई, मलकुल मौत मेरी रूह आलम अरवाह में लेकर जा रहा था। फरमाया दरमियान में एक जवान आ गया और उस जवान ने आकर कहा तुझे पता नहीं है मेरी ज़ियारत करने के लिए आ रही थी, इसकी रूह दोबारा पलटा दे, दोबारा रूह पलटा इसकी। अब वो समझ में आई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जो सवाब है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाते जाते कोई मर जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, जो रास्ते में मर जाए हुसैन खुद उसकी ज़ियारत के लिए आ जाते हैं। इमाम सज्जाद है तो रूह वापस पलटा इसकी।
इमाम का हुक्म था, मलकुल मौत पर इताअत वाजिब है, हर जर्रे पर इनकी इताअत वाजिब है। मलकुल मौत ने रूह को बैठा दिया। कहा कि वो जवान कौन था? मुझे ये नहीं पता जवान कौन था। तो उस जवान का हुलिया बता सकती है? उसने जवान का हुलिया बताया कि ये हुलिया तू हो ना हो मेरे इमाम का बता रही है। हाथ पकड़ा ज़ौजा का और लेकर आया दरबार में। जैसे इमाम के घर में दाखिल हुआ, उसने दूर से इमाम को देखा। ज़ौजा ने कहा ये वही तो है जो आलम मलकूत में आया था और जिसने मलकुल मौत को कहा था कि इसकी रूह को वापस पलटा दे। मेरा एक सवाल, ये तो इमाम सज्जाद इसके साथ बैठे हुए थे, ये आसमानों पर इमाम कैसे चले गए? अब इसका सीधा सीधा जवाब है कि उसी का होता है कि जो एक वक्त में 40 जगहों पर नजर आ जाया करता है। नूर पे ये सवाल नहीं होता, ये जिस्म पाबंद होता है कि एक वक्त में दूसरी जगह पर नहीं होता। नूर पाबंद नहीं होता। हमारी नजरों में नूर है, हम एक पल में जमीन पर देखते हैं, दूसरे पल में आंख उठाते हैं, आखिर निगाहें आसमान पर चली जाती है। क्यों? क्योंकि निगाहों में नूर पाया जाता है। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम मुजस्सम नूर है, जब चाहे कायनात में जैसे तसर्रुफ करे परवरदिगार आलम के इज़्न से। ये परवरदिगार आलम ने हमें इख्तियार दिया है। आइए इस महफिल का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम जितने जश्न हुए, जितनी मजलिस हुई, मेरे मालिक तमाम तर इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आखिर में तवस्सुल पेश करते हैं, अगर हो सके तो मेरे साथ दुआइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबल हसन या अली इब्न अल हुसैन या ज़ैनुल आबिदीन या इब्न रसूलिल्लाह या हज्जतल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीरा इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। सब मिलकर या वजीरा इंदल्लाह इश्फ़अ लना। आखिरी बार करबला की ज़ियारत के लिए या वजीरा इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। दुआ है परवरदिगार आलम से, परवरदिगार इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमा है मेरे मालिक, तमाम की हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमाम मुमिनीन की परेशानियों को आसान फरमा। जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब जल्द अज जल्द मुहैया फरमा। तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा। ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छी समातें थी, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। आप तमाम का शुक्रिया, की गारी जमात का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी, वरना याद। एक दफ़ा मिलकर बावाज़